السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 16 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے اور اس میں ایک اور حکایت بیان کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو شیر اور چوہے کی حکایت پر مشتمل ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی غلطی کو معاف کرنے اور درگزر کرنے پر ضرور اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے، اور خصوصاً انتقام یعنی بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو آدمی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو آدمی تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو یہ انتقام لینے پر قدرت کے باوجود درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ دوسرا سبق اس حکایت سے یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی کمزور آدمی اپنے سے زیادہ طاقتور آدمی کی مدد کر سکتا ہے، جس کو آپ حکایت کے اندر دیکھیں گے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی خدمت کر سکتا ہو یا اس کی مدد کر سکتا ہو تو ضرور اس کی مدد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن لا یظلمہ ولا یخذلہ، مومن مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ ویسے تو کافر کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن زیادہ تر مسلمان کا واسطہ مسلمان سے پڑتا ہے، اس لیے یہاں پر مومن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب آئیے تمہیدی باتوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت الاسد والفأر، شیر اور چوہے کی حکایت۔ اسد کا معنی شیر اور فأر کا معنی چوہا۔ کان ہناک اسد یعیش فی الغابۃ، ایک شیر جنگل میں رہتا تھا۔ غابۃ کا معنی جنگل، اس کی جمع آتی ہے غابات۔ ایک شیر جنگل میں رہتا تھا۔ وکانت کل الحیوانات تخاف منہ خوفا شدیدا، اور سب جانور اس سے سخت ڈرتے تھے۔ خوفا شدیدا یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، تخاف کا مفعول مطلق ہے خوفا شدیدا۔ وکانت کل الحیوانات تخاف منہ خوفا شدیدا، اور سب جانور اس سے سخت ڈرتے تھے۔ وفی لیلۃ من اللیالی کان الاسد راقدا علی مقربۃ من عرینہ، اور ایک رات، لیلۃ کی جمع ہے لیالی، اور ایک رات شیر سویا ہوا تھا قریب کے اندر۔ عرین اور ارینتن بھی آتا ہے، عرین اور تا کے ساتھ ارینتن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ شیر کا مسکن جنگلی جانوروں کے رہنے کی جگہ، اس کی جمع آتی ہے ارنن اور ارائن۔ اور ایک رات شیر سویا ہوا تھا اس کے مسکن کے قریب، اس کے مسکن کے قریب، اس کے رہنے کی جگہ کے قریب ایک شیر سویا ہوا تھا۔ وَكَانَ يَحْلُمُ بِمَا يَسْتَعْدُهُ فِي الصَّبَاحِ مِنَ الْغِزْلَانِ وَأَسْرَابِ النَّعَامِ۔ نعام اس کا واحد آتا ہے نعامتن،
تا نکال دے، نعامتن واحد ہے اور اس میں سے تا نکال دو تو اس کی جمع بن جاتی ہے نعامن. مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شتر مرغ کو کہا جاتا ہے. اور غزلان، غزال کا معنی ہرن، اس کی جمع ہے غزلان. اور سربن، اس کی جمع آتی ہے اسرابن، یہ سربن کی جمع ہے اسراب. اور سربتن بھی آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے سربن. سربن کی جمع اسراب اور سربتن کی جمع سربن. ان دونوں کا معنی ہوتا ہے قطار، ٹکری، جماعت یا بڑی تعداد. اور اسراب الطیور یعنی پرندوں کا جھنڈ. اسراب الطیور پرندوں کا جھنڈ. وکان یحلم، حلم یحلم حلما وحلما باب نصر سے خواب دیکھنا، اور اسی سے حلم کا معنی خواب، اس کی جمع آتی ہے احلام. اور احلام خیالیت، خیالی پلاؤ، شیخ چلی کے احلام خیالیت، خیالی پلاؤ. وکان یحلم بما سیستعدہ فی الصباح من الغزلان واسراب النعام، اور وہ خواب دیکھتا تھا ان جانوروں کا جن کو وہ عنقریب صبح میں شکار کرے گا، یعنی ہرن اور شتر مرغ کے جھنڈ، اور شتر مرغ کے جھنڈ. یہ ما جو ہے موصولہ ہے، یہ اس کا بیان ہے، من بیانیہ ہے. اور وہ خواب دیکھتا تھا، یہ مبہم ہے، ان جانوروں کا جس کو عنقریب وہ شکار کرے گا صبح میں، یعنی ہرن اور شتر مرغ کی جھنڈ. وفجأةً احس الاسد بشیء یجذب خصلة من شعرہ، اور اچانک شیر نے کچھ محسوس کیا، اچانک شیر نے کچھ محسوس کیا جو کھینچ رہا تھا اس کے بالوں کی لٹ کو. خصلتن، بالوں کی لٹ کو کہتے، یاد رہے خواہ کے اوپر پیش پڑیں گے. خصلتن بالوں کی لٹ یا گچھا یا چھوٹی گٹھری. اگر اس کے نیچے آپ نے زبر پر لیا خواہ کے اوپر خصلتن تو اس کا معنی تو ہوتا ہے عادت. خواہ کے اوپر زبر پڑیں گے خصلتن تو اس کا معنی تو ہوتا ہے عادت، جس کی جمع خصال آتی ہے. یہ ہے خصلتن. میں بارہا کہہ چکا ہوں، ایک زبر اور ایک زیر اور ایک پیش کی وجہ سے پورا ترجمہ بدل جاتا ہے، اور اس سے پہلے میں وضاحت کے ساتھ ویڈیو کے اندر بیان کر چکا ہوں. برن خشکی، برن حسن سلوک، برن گیہوں. تو یہاں پر ایک زیر زبر کا فرق ہو گیا تو خصلتن پڑھیں گے. اور اچانک شیر کچھ محسوس کر رہا تھا، کسی چیز کو محسوس کر رہا تھا جو اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچ رہا تھا. فاستيقظ من نومه، پس وہ اس کی نیند سے بیدار ہو گیا. فوجد فأرا صغيرا يرتعد من الخوف، پس اس نے ایک چھوٹے سے چوہے کو پایا جو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا. ارتعد یرتعد ارتعادن کا معنی لرزنا، کانپنا، جو کانپ رہا تھا خوف کی وجہ سے. فزمجر الاسد، زمجر یزمجر زمجرتن، اس کا معنی ہوتا ہے شیر کا چنگارنا، شور مچانا. فزمجر الاسد، پس شیر چنگارا یعنی زور سے آواز لگائی. وسأل الفأر، اور اس نے چوہے سے پوچھا، ملذی جاء بک الی ہنا، کیا ہے وہ چیز جو تجھے یہاں تک لے آئی. جا کا معنی آنا، باقی سے کے ساتھ لانا. کیا ہے وہ چیز جو تجھ کو لے آئی یہاں کی طرف. وکیف تجرأت علی ان تقترب منی وتشد خصلة من شعری، اور کیسے تو نے ہمت کی. تجرہ یا تجرو کا معنی ہمت کرنا، جرأت کرنا. اور کیسے تو نے ہمت کی اس بات پر کہ تو مجھ سے قریب ہو جائے اور میرے بالوں کی لٹ کو باندھ دے. یہ تیری ہمت کیسے ہوئی.
فقال الفأر، تو چوہے نے کہا مہلن یا سیدی یا ملک الغابت، اے میرے آقا اور اے جنگل کے بادشاہ ٹھہر جائیے. مہلن کا معنی رک جائیے، ٹھہر جائیے. انا لم اتجرأ على فعل ذلك ولكن هناك قصة لابد ان تعلمها، میں نے اس کے کرنے پر جرت نہیں کی، میں نے اس کو کرنے پر جرت نہیں کی، اور لیکن یہاں ایک قصہ ہے، ضروری ہے کہ تو اس کو جان لے. قال الاسد، تو شیر نے کہا اخبرنی بها وبسرعة قبل ان اقتلك، تو مجھے اس کی خبر دے اور تیزی کے ساتھ، جلدی جلدی خبر دے، اس سے پہلے کہ میں تجھے مار ڈالوں. فقال الفأر، تو چوہے نے کہا یا سیدی، اے میرے آقا، انت تعلم ان کل فأر له جحر یؤویہ ویبیت فیہ. اے میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ ہر چوہا اس کا ایک بل ہوتا ہے، ہر چوہا اس کے لیے بل ہوتا ہے. فأرن کا معنی چوہا، اس کی جمع آتی ہے فئران. یؤوی ہے جس میں وہ پناہ لیتا ہے. اوا یأوی ایواءن و اوین، باب درب سے پناہ لینا، اور آوا یوی ایوان کا معنی پناہ دینا. تو یہاں پر آپ اوا یاوی سے پڑھیں گے، باب افعال سے نہیں پڑھیں گے. یہاں آپ اوا یاوی باب درب سے پڑھیں گے، یعنی یؤوی پڑھیں گے باب افعال سے، یعنی یہ بل جو ہے وہ بل اس کو پناہ دے رہا تھا. تو جانتا ہے کہ ہر چوہا اس کے لیے ایک بل ہوتا ہے جو اس کو پناہ دیتا ہے، یعنی وہ بل جو ہے وہ اس چوہے کو پناہ دیتا ہے. اگر درب یضرب سے آپ پڑھیں تو اس صورت کے اندر تو جس میں وہ پناہ لیتا ہے یہ ترجمہ ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ باب افعال سے نقل کیا ہے آوا یوی ایوان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بل جو ہے وہ اس کو پناہ دیتا ہے. ویبیت فیہ، اور وہ اس میں رات گزارتا ہے، یعنی اس بل میں رات گزارتا ہے. فقال الفأر یا سیدی انت تعلم ان کل فأر له جحر یؤویہ ویبیت فیہ. پس چوہے نے کہا اے میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ ہر چوہا اس کا بل ہوتا ہے جو اس کو پناہ دیتا ہے اور وہ اس میں رات گزارتا ہے، یعنی وہ بل جو ہوتا ہے وہ بل اس کو پناہ دیتا ہے، مطلب اس بل کے اندر وہ رہتا ہے. وقد کان لی جوہر مثل سائر الفئران، اور تحقیق کہ میرا ایک بل تھا دوسرے چوہوں کی طرح. سائر الفئران یعنی تمام چوہوں، سائر کا معنی یہاں پر تمام، مثل سائر الفئران یعنی دوسرے جو تمام چوہے ہیں اس کی طرح میرا بھی ایک بل تھا. ولیکنہ تہدم منذ ایام، اور لیکن وہ چند دنوں سے گر گیا ہے. فخرجت لیبحث عن بعض الحشائش والاعشاب، بس میں نکلا تاکہ میں تلاش کروں کچھ گھاس کے بارے میں. دیکھو حشیش ان کی جمع ہے حشائش، اور اشبن کی جمع ہے اعشاب. حشائش اور اعشاب دونوں کا معنی گھاس کے ہیں، اور میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ حشیشن ایسی گھاس کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو، اور اشبن ایسی گھاس کو کہا جاتا ہے جو تر ہو. یہ انہی کی جمع ہے، حشیش کی جمع حشائش اور اشبن کی جمع اعشاب. اور ایک اور لفظ ہے قلعن، ایسی گھاس کو کہا جاتا ہے جو تر ہو یا خشک ہو، دونوں قسم کی گھاس کو قلعن کہا جاتا ہے. لأعید، بنا الجحر، تاکہ میں بل کی تعمیر کو لوٹا دوں، یعنی میرا بل گر گیا ہے اس کو لوٹا دوں، اس کے لیے میں گھاس تلاش کرنے کے لیے نکلا. وبینما انا اسیر علی ضوء النجوم، اور اسی دوران کہ میں چل رہا تھا ستاروں کی روشنی پر، یعنی ستاروں کی روشنی کے سہارے میں چل رہا تھا. ضوء کا معنی روشنی، اور ایک نور کا لفظ بھی آتا ہے، نورن کا معنی بھی روشنی، لیکن ان دونوں کے اندر فرق ہے.
دون ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو ذاتی ہو، جیسے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ذاتی ہے، اس لیے اس سورج کی روشنی کو دون کہیں گے۔ اور نورن کا معنی ایسی روشنی کو جو ذاتی نہ ہو، کسی سے مانگی ہو، مستعار لی ہو، جیسے چاند کی روشنی۔ یہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے، سورج سے روشنی لے کر یہ چاند کی روشنی، چاند بدر کامل بنتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ یہ دون اور دیاؤن ایک ہی ہے، چاہے دون کہو یا دیاؤن کہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو دون اور دیاؤن ذاتی روشنی، اس لیے قرآن کریم کے اندر شمسن کے لیے اس کے لیے شمسن کا استعمال کیا، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ سورج کو بھی روشن بنایا اور چاند کو بھی روشن بنایا، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا گیا۔ اذ وجدت قومۃ تشبہ الاعشاب، اچانک میں نے ایک ڈھیر پایا۔ قومتن کا معنی ڈھیر، اس کی جمع آتی ہے قومن اور اقوام، اور اسی مادے سے قومہ بنتا ہے۔ قومہ یقوم تقویمن کا معنی ڈھیر لگانا، باب تفعیل سے، اور تقومہ یتقوم تقومن ڈھیر لگنا باب تفاعل سے، اور اشبہ یشبہ اشبان کا معنی مشابہ ہونا۔ اچانک میں نے ایک ڈھیر پایا جو گھاس کے مشابہ تھا۔ فلما جذبت منہا حزمتن، حزمتن اس کی جمع آتی ہے حزمن، اس کا معنی ہوتا ہے بنڈل، پارسل، پیکٹ، گٹھری۔ پھر جب میں نے کھینچا اس میں سے، یعنی اس گھاس میں سے گٹھری کو، تو اچانک وہ فَإِذَا هِيَ خُسْلَةٌ مِّن شَعْرِكَ، آپ کے بالوں کا گچھا تھا۔ وَأَنَا لَمْ أَقْصِدْ ذَلِكَ أَبَدًا يَا مَلِكَ الْغَابَةِ، اور میں نے اس کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، ایک جنگل کے بادشاہ۔ فَهَدَأَتْ نَفْسُ الْأَسَدِ، تو شیر کا نفس ٹھنڈا ہو گیا۔ ہدأ یہدؤ ہدأً و ہدوءً، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جانا، ہلکا پر جانا۔ تو شیر کا جو نفس تھا وہ ہلکا ہوگا، یعنی شیر غصے میں تھا، وہ اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ كَانَ يُرِيدُ أَن يَنْتَقِمَ مِنَ الْفَأْرِ حَتَّى لَا يَتَجَرَّأَ مَرَّةً أُخْرَىٰ عَلَى الْاقْتِرَابِ مِنْهُ، لیکن اس کے باوجود بھی، غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ چاہتا تھا کہ چوہے سے انتقام لے، تاکہ دوسری مرتبہ وہ اس سے نزدیک ہونے پر ہمت نہ کرے۔ فقال له الفار، تو چوہے نے اس کو کہا، یا سیدی انت ملک الغابۃ، اے میرے آقا آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، وجدیر بک ان تسامح مخلوقا ضعیفا مثلی، اور آپ کو زیب دیتا ہے، آپ کو لائق ہے، جدیر بک معنی لائق ہے، وجدیر بک اور آپ کو لائق ہے یعنی آپ کو زیب دیتا ہے، ان تسامح مخلوقا ضعیفا مثلی، کہ آپ درگزر کرے میرے جیسی کمزور مخلوق سے، مثلی یعنی میری جیسی کمزور مخلوق سے درگزر کرے۔ وَلَعَلِّي مَعَ ضَعْفِي وَعِجْزِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أُقَدِّمَ لَكَ مَعْرُوفًا تَشْكُرُنِي عَلَيْهِ، اور شاید میں میری کمزوری اور میری بے بسی کے باوجود، یا ماں کا معنی ساتھ نہیں کریں گے، ہر جگہ ماں کا معنی ساتھ نہیں ہوتا، اور شاید میں میری کمزوری اور میری بے بسی کے باوجود کر سکتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے کوئی بھلائی پیش کروں جس پر آپ میرا شکریہ ادا کریں۔ فضحک الاسد، تو شیر ہنسا، وقال اور کہا، انت ایھا الصغیر تستطیع ان تقدم معروفا لملک الغابہ، اس نے کہا یعنی شیر نے کہا، تو اے چھوٹے طاقت رکھتا ہے کہ تو جنگل کے بادشاہ کے سامنے بھلائی پیش کرے، یعنی تو ایک جنگل کے بادشاہ کے سامنے کوئی بھلائی پیش کرے، یہ تو کر سکتا ہے؟ شیر نے گویا حیرانی سے کہا۔ المهم ان الاسد عفا عن الفار وتركه يمشي،
اہم بات یہ ہے کہ شیر نے چوہے سے درگزر کر لیا اور اس کو چلتا ہوا چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑ دیا چلتے ہوئے. یا مہمن، اس کا معنی ایک تو سخت تشویشناک معاملے کو بھی کہا جاتا ہے، قابل توجہ مسئلہ، اہم اور ضروری کام یا خاص امر. تو المہم کا معنی سخت تشویشناک معاملہ، قابل توجہ مسئلہ، اہم اور ضروری کام یا خاص امر. اس کی جمع آتی ہے مہامن. المہم ان الاسد عفا عن الفار وترکه یمشی. اہم بات یہ ہے کہ شیر نے چوہے سے درگزر کر دیا اور اس کو چلتا ہوا چھوڑ دیا. وفی یوم من الایام خرج الاسود من عرینہ لیبحث عن صید جدید. اور ایک دن شیر نکلا اس کی مسکن سے، اس کے رہنے کی جگہ سے، تاکہ وہ نئے شکار کو تلاش کرے. وکان ہناک مجموعۃ من الصیادین یبحثون عن اسد. اور وہاں شکاریوں کا ایک مجموعہ تھا، یعنی بہت سارے شکاری تھے، اور وہاں شکاریوں کا ایک مجموعہ تھا جو تلاش کر رہا تھا شیر کو. لیستعدوہ ویاخذوہ الی حدیقۃ الحیوان، تاکہ وہ اس کا شکار کرے اور اس کو لے جائے چڑیا گھر کے اندر. الی حدیقۃ الحیوان یعنی چڑیا گھر کی طرف، یعنی جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیقۃ الحیوان. ودا صیادون شباک، یہ شبکتن اس کا معنی ہوتا ہے جال، پھندا، سلسلہ. اس کی جمع شبکاتن آتی ہے. شبکتن کی جمع شبکات بھی آتی ہے، شبکن بھی آتی ہے اور شباکن بھی آتی ہے. شبکتن کی 3 جمع ہے، شبکاتن، شبکن اور شباکن. تو یہاں پر یہ شباکن ہے، یاد رہے شباکن ہے، شباکن مت پڑھنا. شباکن کا معنی ہوتا ہے کھڑکی، یہ شباک نہیں ہے، یہ شباک ہے. ودا صیادون الشباک للإیقاع بالاسد حیا. شکاریوں نے جال رکھا یعنی جال بچھایا شیر کو زندہ پھانسنے کے لیے. اوقا یقی، یقان کا معنی یہاں پھانس لینا، گرا دینا. وقع یقع کا معنی گرنا، اور وقع فی الشبکہ جال میں گرنا یعنی جال میں پھنسنا. ایسی اوقا یقی، یقان کا معنی گرانا، اور اوقا فی الشبکہ یعنی جال میں پھانسنا. یہاں پر پھانسنا یعنی جال میں پھانس لینا، اس کے ترجمے میں ہوگا. اور اس کو لے جائے چڑیا گھر کی طرف. ودا صیادون الشباک للإیقاع بالاسد حیا، شکاریوں نے جال رکھا شیر کو زندہ پھانسنے کے لیے، جال میں پھانسنے کے لیے. وفجأة جاء الاسد، اور اچانک شیر آیا. ووقع فی الشبکۃ، اور جال میں پھنس گیا. کون سا جال؟ التی نصبها له الصیادون، وہ جس کو اس کے لیے، جس یہاں کی زمین لوٹے گی شبکتن کی طرف اور یہ ہو کی زمین لوٹے گی اسد ان کی طرف. وہ جال کہ جس کو اس کے لیے شکاریوں نے کھڑا کیا تھا. نصب کا معنی کھڑا کرنا. وانقض علیہ الصیادون واوثقوہ بالحبال، اور شکاریوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو باندھ دیا رسیوں سے. حبل کا معنی رسی، اس کی جمع حبال. اوثق یوسی کو اساقن کا معنی باندھ دینا، اور انہوں نے اس کو باندھ دیا رسیوں کے ذریعے. ظل الاسد یزعر، شیر چنگارنے لگا. زعر یزعر اور زعر یزعر، فتح سمیہ دونوں سے، زعرن و زعیرن. شیر کا چنگارنا، شیر کا چیخنا، گرجنا. اور اسی سے زعیرن شیر کی چنگار کو، شیر کی آواز کو کہتے ہیں. ظل الاسد یزعر، شیر چنگارنے لگا. ویحاول ان یفلت من الشبکہ، اور کوشش کرنے لگا کہ وہ جال سے چھوٹ جائے. افلت افلت افلاطن کا معنی چھوٹ جانا، بچ نکلنا. اور وہ کوشش کرنے لگا کہ وہ جال سے بچ نکلے. لیکنہ لم یستطع، لیکن اس نے طاقت نہیں رکھی یعنی کر نہیں سکا. واشتد زعیر الاسد، اور شیر کی چنگار سخت ہو گئی یعنی زور زور سے شیر چلانے لگا. فسمعہ الفأر وادرک ان الاسد فی عظمۃ کبیرۃ، بس چوہے نے اس کو سن لیا
اور اس نے محسوس کر لیا کہ شیر بڑی مصیبت میں ہے. عظمتن 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 پڑھیں گے, عظمتن زا کے سکون کے ساتھ, عظمتن مصیبت, سختی, پریشانی, تکلیف, بحران, اس کی جمع آتی ہے عظماتن. فسمعہ الفار, پس چوہے نے اس کو سنا. وادرک ان الاسد فی عظمت کبیرۃ, اور اس نے ادراک کر لیا یعنی محسوس کر لیا کہ شیر بڑی پریشانی میں ہے یا بڑی مصیبت میں اور سختی میں ہے. فذهب الیہ, پس وہ اس کے پاس گیا. ورأى الاسد موثقا فی الشبکۃ, اوثق یوثق سے موثقن اس میں مفعول کا صیغہ, اور اس نے اس کو بندھا ہوا دیکھا جال کے اندر, جال میں بندھا ہوا دیکھا. یہ موثقن یہ اسد ان کا حال بنے گا. اقبل الفار علی الاسد یحجیہ, شیر چوہا شیر پر متوجہ ہوا. اقبل علی کے صلے کے ساتھ متوجہ ہونا, اور ایک معنی اس کا سامنے سے آنا بھی آتا ہے. اقبل کا معنی سامنے سے آنا, لیکن علی کے صلے کے ساتھ متوجہ ہونا. چوہا متوجہ ہوا شیر پر, یحجیہ اس کو سلام کرتے ہوئے. ثم قال لهم, پھر اس نے اس کو کہا, ایھا الاسد العظیم, اے بڑے شیر, انا لا انسى ابدا انک عفوت عنی وترکتنی حیا, میں نہیں بھولوں گا کبھی بھی کہ تو نے مجھ سے درگزر کیا اور تو نے مجھ کو زندہ چھوڑ دیا. ولم تعاقبنی, اور تو نے مجھ کو سزا نہیں دی. وآن الاوان لأقدم لک معروفا لا تنسى ابدا, اور اب وقت آ گیا ہے. آن الاوان کا معنی وقت آ گیا ہے, اور اب وقت آ گیا ہے تاکہ میں تیرے لیے بھلائی پیش کروں جس کو تو کبھی بھی نہیں بھولے گا. قال الاسد, شیر نے کہا, وماذا تستطيع ان تفعل ايها الصغير, اور یہ چھوٹے تو کیا کر سکتا ہے, اور کیا تو طاقت رکھ سکتا ہے کہ کرے چھوٹے, یعنی چھوٹے تو چھوٹا ہو کر کیا کر سکتا ہے. قال الفار, چوہے نے کہا, ایھا الاسد انت تملک قوة عظیمة تستطيع بها ان تقتل كل الوحوش في الغابة. چوہے نے کہا, اے شیر, تو طاقت رکھتا ہے, تو مالک ہے بڑی طاقت و قوت کا, تو بڑی طاقت کا مالک ہے, تو اس کے ذریعے طاقت رکھتا ہے کہ قتل کر ڈالے جنگل کے تمام وحشی جانوروں کو. تو تیری طاقت کی وجہ سے جنگل کے تمام وحشی جانوروں کو قتل کر سکتا ہے. اما انا, بہرحال میں, فعندی اسنان حادۃ, تو میرے پاس تیز دانت ہیں. اسنان حادۃ کا معنی تیز دانت ہیں. استطیع ان اقطع بها الحبال, میں اس کے ذریعے رسیوں کو کاٹ سکتا ہوں. میں طاقت رکھتا ہوں یہ کہ اس کے ذریعے رسیوں کو کاٹ ڈالوں. تو گویا شیر سے یہ کہہ رہا ہے چوہا کہ تو تیری بڑی طاقت کی وجہ سے جنگل کے وحشی لوگوں کو مار ڈالتا ہے, اور اس کی تیرے اندر طاقت ہے, تو میرے پاس تیز دانت ہیں, اس تیز دانت کے ذریعے میں رسیوں کو کاٹ سکتا ہوں. واقبل الفار علی الشبکہ, اور چوہا جال پر متوجہ ہوا. یقطع حبالہ, تاکہ اس کی رسیوں کو کاٹے. وکان الاسد فی دہشۃ مما یفعلہ الفأر, اور شیر حیرانی میں تھا, اور شیر دہشت میں تھا یعنی حیرانی میں تھا اس چیز سے جس کو چوہا کر رہا تھا. یعنی یہ چوہا جو ہے رسیوں کو کاٹ رہا تھا, اس کو دیکھ کر شیر حیرانی میں تھا. وبعد وقت قصیر استطاع الفأر ان یفک اسر الاسد من الحبس فی الشبکہ, اور تھوڑی دیر کے بعد چوہا کر سکا, چوہے نے طاقت رکھی کہ شیر کی قید کو چھوڑ دے, جال میں قید ہونے سے یہ چوہے کی قید ہونے کو چھوڑ دے. فق یفک کا معنی
ڈھیلا کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی شیر کے جو قید تھا جال میں رکنے سے، شیر جو قید تھا اس کو کیا ہے ڈھیلا کر دے یا اس کو چھوڑ دے، یعنی مطلب رسیوں کو کاٹ کر یہ اس نے شیر کو کیا ہے بچا لیا۔ فخرج الاسد وشکر الفأر واصبح بعد ذلك من احب اصدقائه الیہ، شیر نکل گیا اور چوہے کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد وہ ہو گیا اس کے دوستوں میں سب سے محبوب اس کے نزدیک، اور وہ ہو گیا اس کے بعد اس کے دوستوں میں سب سے محبوب اس کے نزدیک، یعنی یہ چوہا جو ہے یہ شیر کا محبوب بن گیا، سب سے زیادہ محبوب بن گیا۔ اب اس حکایت سے جو سبق ملتا ہے اس کو بیان کر رہے الدروس المستفاد سے، الدروس المستفادۃ سے۔ خلق العفو من اعظم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم وبخاصة اذا كان يقدر على ان ينتقم ومع ذلك فهو يعفو۔ خلق العفو یعنی درگزر کرنے کی جو عادت ہیں وہ کس میں سے؟ من اعظم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق میں سے، بڑی عادتوں میں سے ایک عادت ہے درگزر کرنے کی عادت۔ درگزر کرنے کی عادت یہ بڑی عادتوں میں سے ایک ہے، التی وہ ینبغی ان یتحلی بها المسلم کہ مناسب ہے کہ مسلمان اس سے آراستہ ہو، یعنی مسلمان اس خوبی سے آراستہ ہو، درگزر کرنے کی خوبی سے آراستہ ہو۔ وبخاصۃ اور خاص طور پر اذا کان یقدر علی ان ینتقم، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ قدرت رکھتا ہو اس بات پر کہ وہ انتقام لے یعنی بدلہ لے، ومع ذلک فهو یعفو، اور اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہو۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ان الضعیف قد یستطیع ان ینصر من هو اقوی منہ، کہ کمزور کبھی کبھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدد کرے اس کی جو اس سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی کمزور جو ہے کبھی کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور کی مدد کر سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر چوہے نے شیر جیسے طاقتور کی مدد کی۔ تیسرا سبق ان المسلم اذا استطاع ان يخدم اخاہ المسلم مسلما وان يعینہ وان ینصرہ فلا ينبغی ان یتاخر عن ذلك ابدا، کہ مسلمان جب وہ طاقت رکھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کرے اور یہ کہ ان کی مدد کرے